وضو کے تعلق سے مسائل شرعیہ کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ تو میں نے کافی دنوں پہلے کا مطلب 2-4 دن پہلے ایک آیت کریمہ پڑھی تھی۔ اس میں نے بتایا تھا کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 4۔ وہ آیت کریمہ یہ تھی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم تو تم اپنے چہروں کو دھلو، وایدیکم اور کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھلو، وامسحوا برؤوسکم اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین اور ٹخنوں سمیت پیر دھو۔ تو یہ چار احکام، یہ 4 فرائض وضو کے بتائے۔ سب سے پہلا جو فرض ہے وضو کا وہ منہ کا دھونا ہے، اور دوسرا جو فرض ہے وہ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، اور تیسرا جو فرض ہے وہ سر کا مسح کرنا، اور چوتھا جو فرض ہے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔ اب ذرا بہت غور سے یہ بات سنیں کہ کسی عضو کے دھونے کے کیا معنی ہے، یعنی کسی عضو کو دھونے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے، یہ مطلب ہے دھونے کا۔ یہ جو آتا ہے کہ یہ عضو دھونا، تو عضو کے دھونے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم کتنے بوند پانی بہہ جائے؟ 2 بوند پانی بہہ جائے، تو یہ اس کو یہ کہا جائے گا کہ دھل گیا یہ۔ اب اگر کسی کے 2 بوند وہ تیل کی طرح جو چپڑ لیتے ہیں، کیونکہ دھونے کا مطلب کیا ہے؟ کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے، اور جو لوگ تیل کی طرح مل لیتے ہیں، چپڑ لیتے ہیں، تو اس کو دھلنا نہیں کہا جائے گا، بلکہ بہنا 2 بوند ہی بہے، چاہیں 2 بوند ہی بہے، مگر اس طریقے سے مطلب دھونا چاہیے۔ بھیگ جانے یا تیل کی طرح پانی چپڑ لینے یا 1 بوند بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے۔ یہ مسئلے ذرا ذہن میں رکھتے چلیں وضو کے تعلق سے۔ لہٰذا جو لوگ تیل کی طرح چپڑ لیتے ہیں، پانی ہے باقاعدہ مگر ڈالتے نہیں ہیں، تو یہ دھونے میں نہیں آئے گا۔ اس سے وضو ہوا، نہ اگر غسل میں ایسا کیا ہے تو غسل بھی ادا نہیں ہوگا جب تک پانی بہاؤ گے نہیں۔ اس امر کا لحاظ بہت ضروری ہے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور نماز اکارت جاتی۔ یعنی جب تیل کی طرح چپڑا یا ناپاک غسل کرنے کے لیے باتھ روم میں گئے تو بس تیل کی طرح مل رہے ہیں اور مل کے تولیہ سے صاف کر کے آ گئے، تو غسل بھی نہیں ہوا ادا، اور اگر وضو ایسے کیا ہے چپڑنے کی طرح تو وضو بھی ادا نہیں ہوا، اور جب وضو ادا نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ بدن میں بعض جگہ ایسی ہیں کہ جب تک ان کا خاص خیال نہ کیا جائے ان پر پانی نہ بہے گا۔ کچھ جگہ ایسی ہیں جب تک ان کا خاص خیال نہیں کیا جائے گا تو پانی بہے گا ہی نہیں، جس کی تشریح ہر عضو میں بیان کی جائے گی۔ کسی جگہ موضع حدث پر تری پہنچنے کو مسح کہتے ہیں۔ نمبر 1 منہ دھونا۔ پہلا فرض کیا تھا؟ منہ دھونا۔ تو منہ دھونا شروع پیشانی سے، یعنی جہاں سے بال جمنے کی انتہا ہو، یہ یہاں سے لے کر کے ٹھوڑی تک، طول میں لمبائی میں، یہ ٹھوڑی ہے نا، تو اس کے نیچے تک یہ لمبائی میں حد ہوگی چہرے کی، یہاں تک نہیں چلے گا، بلکہ یہ بھی شامل ہے، تھوڑی بھی کیا ہے اس میں شامل ہے۔ اور عرض میں، چوڑائی میں، ایک کان سے دوسرے کان تک، یہ جو لوگ یہاں دھو لیتے ہیں اور یہ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بھی داخل ہے، یہاں سے لے کر کے
یہاں تک، اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک، یہ پورا چہرہ ہے، چوڑائی میں یہ ہے اور لمبائی میں یہ ہے، یہ حد ہے چہرے کی، اس پر پانی بہ جانا ضروری ہے 2 بوند کم سے کم، تب آپ کا یہ فرض ادا ہوگا۔ اس حد کے اندر جلد کے ہر حصے پر 1 مرتبہ پانی بہانا فرض ہے۔ چمڑی جو اتنا حصہ ہے، یہ جو بھی اس کے دائرے میں آتا ہے، اگر گھنی داڑھی ہے کسی کی اس کا مسئلہ الگ آئے گا، اور اگر ہلکی داڑھی ہے تو جڑوں تک 1 مرتبہ پانی بہ جانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ جس کے سر کے اگلے حصے کے بال گر گئے یا جمے نہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ کہ سر کے اگلے حصے کے بال گر گئے یا جمے نہیں، اس پر وہیں تک منہ دھونا فرض ہے جہاں تک عادتاً بال ہوتے ہیں، یعنی جس کے بال ہی نہیں جمے وہ یہ نہیں کر سکتا یہاں سے دھو لے، بھئی میرے تو بال ہی نہیں جمے، وہ الگ ہے، لیکن حد یہی ہے جہاں تک بال ہوتے ہیں، اگر عادتاً جہاں تک بال ہوتے ہیں اس سے نیچے تک کسی کے بال جمے تو ان زائد بالوں کا جڑ تک دھونا فرض ہے، جیسے یہاں سے جمے کسی کے تو جڑ تک دھونا کیا ہے؟ اس کا فرض ہے۔ مونچھوں یا بھوں یا بچی کے بال گنے ہوں، بچی جانتے ہیں؟ یہ ہے بچی، اس کو بچی کہہ رہے ہیں یہ، ہاں، اور مونچھیں یہی ہیں، تو کسی کے مونچھوں کے یا بھوؤں کے یہ یا بچی کے بال گھنے ہوں کہ کھال بالکل نہ دکھائی دے تو چمڑی کا دھونا فرض نہیں ہے، بالوں کا دھونا فرض ہے، بالوں کا دھونا مطلب یہ ہے کہ فرض ہے، اور اگر ان جگہوں کے بال گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا بھی فرض ہے، اگر بال یہاں کے گھنے نہیں ہیں جیسے ہمارے تو چمڑی کا دھونا بھی کیا ہے؟ فرض ہے، اور اگر گھنے پورا بھرا ہوا ہے یہ تو بالوں کا دھونا فرض ہے، چمڑی تک چونکہ وہ پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ اگر مونچھیں بڑھ کر لبوں کو چھپا لیں، لب ہونٹ کو کہتے ہیں، یعنی اتنی مونچھ آ گئی، کوئی رکھتا شوقین ہوتا وہی مونچھوں کا بھی، کوئی یوں رکھتا وہ تو اپنا اپنا انداز ہے جینے کا، کوئی مختار انصاری کی طرح اوپر کو کر لیتا، اور کوئی مطلب یہاں تک ہوتی ہیں مونچھیں، تو کسی کی اگر مونچھیں بڑھ کر لبوں کو چھپا لیں اگرچہ گھنی ہوں تو مونچھیں ہٹا کر ہونٹ کا دھونا فرض ہے، یہ سمجھ لیں، اگر مونچھیں ہٹا کر ہونٹ نہیں دھلا تو اس کا فرض ادا نہیں ہوا، اس لیے مونچھیں ہلکی نہ رکھ لے تو مونچھیں کیا رکھ لے؟ ہلکی رکھ لے۔ اس بنیاد پر یہ چیزیں یہ آپ لوگ اتنا یاد رکھیں، بس آج یہیں تک رہیں۔